وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈسٹرکٹ جیل ہدا کا دورہ کیا. جیل کے عملے نے وزیر اعلیٰ بلوچستان کو گارڈ آف آنر دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے جیل میں موجود قیدیوں سے ملاقات کی اور ان کے مسائل سنے. وزیر اعلیٰ بلوچستان خواتین کے بیرکس میں پہنچے تو جیل میں 15 سال سے سزا کاٹنے والی خاتون زار و قطار روتے ہوئے وزیر اعلیٰ کو دہائی دینے لگی. جیل کے دورے کے موقع پر وزیر اعلیٰ بلوچستان نے قیدیوں کے ساتھ کھانا کھایا. قیدیوں نے وزیر اعلیٰ کی جانب سے ان کی داد رسی کرنے پر اطمینان کا اظہار کیا. جیل میں میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کا کہنا تھا. جی ہاں بالکل، اس میں ہمیں تحفظات ہیں کیونکہ ہمارے جو ہی ہم آئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ہمارا پورا پی ایس ڈی پی اسٹک پڑا ہوا ہے ہائی کورٹ میں، اور وہاں پہ سو کائنڈ چیف جسٹس صاحب سے ہم نے ریکویسٹ کیا کہ سال اینڈ ہونے والا ہے تو کائنڈلی اس کو آپ ریلیز کرا دیں. وہاں پہ جو کیس پچھلے ہمارے گورنمنٹ نے پی ایس ڈی پی بنایا اس میں بہت سارے لیپسز تھے جس کی وجہ سے اسٹک پڑا ہوا تھا، اس میں بند پڑا ہوا تھا ہائی کورٹ میں. سو کائنڈ چیف جسٹس کا اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب کا، انہوں نے اس کو وہاں سے ہمیں ریلیف کر کے دے دیا. بہرحال پھر جب ادھر سے مل گیا 4-5 دن پہلے ابھی پتہ چلا کہ الیکشن کمیشن نے بین لگا دیا، لیکن یہ بہت مشکل فیصلہ ہوگا بلوچستان کے لیے. ہم اس کی ریویژن میں جائیں گے، ہم کہیں گے کہ دوبارہ اس کی نظر ثانی کریں کیونکہ ہمارا بجٹ ابھی تک ابھی ہم جا کے ٹینڈر پروسیسنگ میں آ رہے ہیں اور ابھی جا کے چیزیں گراؤنڈ پہ لگنا شروع ہو گیا. اگر ابھی اس کو اگر بند کر دیں تو ہمارے تقریباً 70% بجٹ لیپس ہونے کا خدشہ ہے. اور آپ آئے دن دیکھ رہے ہیں کہ مختلف ڈپارٹمنٹوں کو جو ہم آئے تو جو مسئلے تھے ہم نے ان کو ریزالو کر کے پوسٹ جتنے تھے ہم نے ابھی اناؤنس شروع کیا تھا، اخباروں میں آنا شروع ہو گیا تھا. جو سب سے زیادہ ہماری پوسٹیں ہیں وہ ہیں ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں. وہ میرے خیال میں آج کل میں ان کا تقریباً 10 سے 15 ہزار قریب پوسٹیں تھے. وہ آج کل میں ان کو ہم اناؤنس کرنے والے تھے کہ یہ آ گیا تو انشاءاللہ ہم رجوع کریں گے اس کی ریویژن کے لیے. اور امید ہے کہ الیکشن کمیشن اس میں ہمیں بلوچستان کے اسپیشل کیس کے طور پر ہمیں اس میں ریلیف دے گا، کیونکہ اگر نہیں دیا تو ہمارے اتنے سارے پوسٹ اور فنڈ خدشہ ہے کہ ان کو ضائع ہونے کا. ایک بہت اہم کمپوننٹ ہے اور ہم خاص کر بلوچستان میں اس کی بہت اہمیت ہے. ہم چاہتے ہیں یہ ہو جائے اور اس میں کوتاہی ہم کہیں برداشت نہیں کریں گے، چاہے ہماری طرف سے ہو چاہے فیڈرل کی طرف سے ہو. ہم کہتے ہیں یہ جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچے. تحفظات ہیں سی پیک میں، جس طرح بلوچستان کو حصہ ملنا چاہیے تھا اس طرح نہیں ملا ہے. یہاں میں ابھی بھی اسلام آباد میں کہہ رہا تھا ہمارا کوئٹہ کراچی روڈ ہے، یہاں سے جوب اور لوڑلائی آگے پنجاب کو کنیکٹ کرنے والا ہمارے پاس ڈیول کیریج روڈ بھی نہیں ہے. آئے دن ایکسیڈنٹ ہوتے رہتے ہیں اور ہماری قیمتی جانیں جاتے ہیں. یہ موٹر وے اور ہائی وے ہمارے سبجیکٹ نہیں ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہیں. اگر وہاں پہ موٹر وے بناتے ہیں بڑی اچھی بات ہے، بنائیں. پنجاب بھی ہمارا ملک کا صوبہ ہے اور ہم وہاں پہ بھی گھومتے ہیں. ابھی میں بائی روڈ اسلام آباد لاہور گیا، اچھی بات ہے، مجھے خوشی بھی ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ اس طرح کے روڈ ہوں اور اس میں فیڈرل گورنمنٹ صرف ایک صوبے تک محدود نہیں کرے ڈیولپمنٹ کو، اس کو آگے بڑھا دیں. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ پھر ایسا محسوس نہیں کریں کہ یہ ملک صرف ایک صوبے کا ہے. یہ ملک پورا چار کمپوننٹ ہے، سب کا ہے. محسوس نہیں کریں، یہاں کے لوگ یہ محسوس نہیں کریں کہ ہماری ترقی میں فیڈرل کا کوئی کردار نہیں ہے. اور یہاں پہ غلطیاں کوئی اور کرتے ہیں، گالیاں پنجاب کے لوگ کہتے ہیں بلوچستان کے عوام کی طرف سے کہ بھئی وہ ہمارا حق کھا رہے ہیں. وہ بالکل ہمارا حق نہیں کھا رہے ہیں. غلطیاں ہمارے لیڈرشپ کرتے ہیں اور اپنی ووٹ بینک کو بچانے کے لیے کرتے ہیں اور صرف پنجاب تک ڈیولپمنٹ کو محدود کر رہے ہیں. تو یہ اچھی سائن نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ چاروں صوبوں کو ڈیولپ کیا جائے اور چاروں صوبوں کی عوام کی ایک آواز ہو پاکستان.
सरफराज साहब ने कहा अभी हमने 5 साल के बजट को हम उस पर दोबारा नज़रसानी कर रहे हैं कि फेडरल बजट 5,000 अरब रुपए का फेडरल बजट और सीपेक प्रोजेक्ट में आए कि बलूचिस्तान में कितने लगे हैं। अभी तक हमें पता चला कि जो हमारा शेयर बनता है, जो ओरिजिनल शेयर है 7 से 8% हमारा बनता है बलूचिस्तान के हिस्से का। और बलूचिस्तान की हालात एरिया देखा जाए और जो जिस हालत में है और उस हालत के हिसाब से जो इंसर्जेंसी भी है, बैकवर्डनेस भी है, तो फेडरल से बहुत सारी उम्मीदें थे कि 7 के बजाय हमें 15 से 20% बजट हमारे बलूचिस्तान में लगनी चाहिए ताकि बलूचिस्तान बाकी सूबों के बराबर आ जाए। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक मेरे पास फुल फिगर नहीं आए हैं, लेकिन जो रफली आया है वो 1% से कम अभी तक 5,000 अरब से यहाँ पे बलूचिस्तान में 5 साल में लगे हुए हैं। और जो हमारे लीडरशिप यहाँ के अपने आप को लीडर कहते हैं और हर वक्त कहते हैं हम ही बलूचिस्तान की हकूक़ की पासदार हैं और आवाज़ उठाने वाले हैं, आजकल वो नवाज़ शरीफ के आगे पीछे चल रहे हैं। मैं उनको ये फिगर भी दूंगा और उनको हासिल खान साहब हैं, महमूद खान साहब हैं कि ये 5 साल में फेडरल बजट में हमारे जितने स्कीमें आए उनका क्या असर हुआ है और कितने हमें फ़ंड मिले हैं, जो हमारा हिस्सा है वो हिस्सा लेने में कामयाब हो गए हैं या नहीं हुए हैं। और उसके बावजूद अगर वो इस तरह के सपोर्ट कर रहे हैं और बाद ऐसे कहते हैं कि हम तो बलूचिस्तान की हकूक़ की आवाज़ उठाते हैं, 5 साल में मुझे तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा उन्होंने हकूक़ की आवाज़ उठाया और ना ही हकूक़ लेने में कामयाब हो गए। अगर 1% से कम हमारा वो है, अगर हमें रिलीज़ हुआ है, ग्राउंड पे लगा है, मेरे ख़्याल में बहुत बदतरीन गवर्नमेंट रहा है ख़ासकर बलूचिस्तान के हवाले से। और मुझे फिर बहुत अफसोस होगा, ख़ासकर बहुत सारी उम्मीदें हैं महमूद खान से, हासिल खान से, डॉक्टर मालिक से कि वो हमारी हकूक़ की जो दावेदार के हम उनका जंग लड़ेंगे। अगर ये रिज़ल्ट सही है मुझे फिर इसका बड़ा अफसोस है। सर, आपने मियां साहब का नाम लिया, आज फैसला आया है तायात पाबंदी उस पर लगा दी गई।